پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہمیشہ سے اپنی حقیقت کے قریب کہانیوں، مضبوط جذبات اور فیملی بیسڈ اسکرپٹ کی وجہ سے پہچانی جاتی رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین کی پسند بھی بدلتی جا رہی ہے۔ اب لوگ صرف ساس بہو کی لڑائیاں یا روایتی محبت کی کہانیاں نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ وہ کچھ نیا، بڑا، منفرد اور ویژولی شاندار دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انڈین سپر نیچرل شوز، خاص طور پر ناگن جیسے ڈراموں کی بات ہوتی ہے، تو پاکستانی ناظرین کے دل میں بھی ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری انڈسٹری کیوں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتی؟ کیا واقعی پاکستان میں ناگن جیسا سپر نیچرل ڈرامہ بنانا ممکن نہیں، یا پھر ہمارے میکرز ابھی تک اس رسک کو لینے کے لیے تیار نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی بڑا فینٹسی یا سپر نیچرل ڈرامہ بنایا جائے تو وہ نہ صرف مقامی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بے حد مقبول ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایک طاقتور اسکرپٹ، زبردست وی ایف ایکس، بہترین سنیمیٹوگرافی اور ایسے اداکاروں کی ضرورت ہے جو اپنے کرداروں میں جان ڈال سکیں۔ ماضی میں پاکستانی انڈسٹری نے سپر نیچرل کو ضرور ٹرائی کیا، مگر زیادہ تر پروجیکٹ اس لیے ناکام ہوئے کیونکہ نہ ان کی کہانی مضبوط تھی، اور نہ ہی ویژول ایفیکٹس متاثر کن تھے، اور نہ ہی ان میں وہ سنسنی موجود تھی جو ناظرین کو اسکرین سے باندھ کر رکھ سکے۔ اکثر شوز مذاق بن کر رہ گئے کیونکہ ان میں سنجیدگی کم اور اوور ایکٹنگ زیادہ محسوس ہوئی۔ اسی لیے اگر دوبارہ کبھی پاکستانی ناگن جیسا کوئی پروجیکٹ بنایا جاتا ہے تو اسے انتہائی پروفیشنل انداز میں بنانا ہوگا تاکہ لوگ اسے صرف کاپی نہ سمجھیں بلکہ ایک الگ پاکستانی شناخت کے ساتھ قبول کریں۔ اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو اس قسم کے ڈرامے کے لیے سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے سجل علی کا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت اور پر اسراریت نظر آتی ہے۔ سجل علی نے اپنی کرداری سے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کا کردار نبھا سکتی ہیں، چاہے وہ جذباتی ہو یا پاورفل ہو یا مکمل طور پر ڈارک۔ اگر انہیں ایک ناگن کے کردار میں پیش کیا جائے تو اپنی ایکسپریشنز اور اسکرین پریزنس سے واقعی اس کردار کو یادگار بنا سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر فیروز خان کو ایک طاقتور ناگ یا کسی پورے اسرار کردار کے طور پر دکھایا جائے تو یہ جوڑی اسکرین پر آگ لگا سکتی ہے، کیونکہ فیروز خان کی انٹینس پرسنالٹی اس قسم کے رولز میں بہت سوٹ کرتی ہے۔ اسی طرح صبا قمر بھی ایک بہترین چوائس ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی اداکاری میں ایک خاص قسم کی طاقت اور کلاس موجود ہے۔ وہ کسی بھی کردار کو اتنی مہارت سے نبھاتی ہیں کہ ناظرین خود کو اس کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر صبا قمر کو کسی ایسی عورت کے کردار میں دکھایا جائے جس کے اندر طاقت، انتقام، محبت اور خطرہ سب کچھ موجود ہو تو واقعی پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک یادگار کردار بن سکتا ہے۔ مرد اداکاروں میں دانش تیمور، عمران عباس یا پھر فہد علی جیسے اداکار اس دنیا کو مزید دلچسپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت نیچرل ڈراموں کے ماحول کے ساتھ کافی حد تک میچ کرتی ہے۔ لیکن صرف بڑے اداکار لینے سے کوئی ڈرامہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ناظرین کو وہ اپنے اندر کھینچ لے۔ پاکستانی ناگن ڈرامہ صرف سانپوں کی شکل بدلنے والی کہانی نہ ہو، بلکہ اس میں ہماری ثقافت، ہمارے لوک قصے، پورے اسرار روایات اور مشرقی ماحول بھی شامل ہونا چاہیے۔ اگر کہانی کو کسی قدیم خاندان، صدیوں پرانی دشمنی، خزانے، انتقام یا روحانی طاقتوں کے گرد گھمایا جائے تو یہ زیادہ منفرد محسوس ہوگا۔ ہمارے شمالی علاقوں، پرانی حویلیوں، جنگلات اور صحراؤں کو اگر سنیمیٹک انداز میں فلمایا جائے تو ڈرامے کا ماحول ناقابل یقین حد تک خوبصورت بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک بھی انتہائی اہم ہوگا کیونکہ سپر نیچرل کہانیوں میں موسیقی ہی وہ چیز ہوتی ہے جو خوف، تجسس اور سنسنی کو بڑھاتی ہے۔ پاکستانی انڈسٹری کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، مسئلہ صرف بحث، ویژن اور رسک لینے کی ہمت کا ہے۔ آج کل ترکش اور کورین ڈرامے پوری دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روایتی کہانیوں سے باہر نکل کر بڑے کینوس پر کام کیا، اور اگر پاکستان بھی واقعی انٹرنیشنل آڈیننس کو متاثر کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اب نئے آئیڈیاز پر کام کرنا ہوگا۔ ناظرین اب صرف عام ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ وہ کچھ ایسا چاہتے ہیں جو انہیں حیران کر دے۔ سوشل میڈیا کے دور میں اگر کسی ڈرامے کے ویژولز اور کنسیپٹ مضبوط ہوں تو وہ راتوں رات وائرل ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ناگن ڈرامہ اگر صحیح طریقے سے بنایا جائے تو وہ یوٹیوب، نیٹ فلکس اور یا دیگر پلیٹ فارم پر ٹرینڈ کر سکتا ہے اور دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ پاکستانی انڈسٹری صرف روتی دھوتی کہانیوں تک محدود نہیں
اس کے لیے ضروری ہے کہ میکرز جلد بازی نہ کریں بلکہ وقت لے کر ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ تیار کریں۔ اچھا نیچرل ایکٹنگ اس پروجیکٹ کی جان ہوں گے۔ اگر یہ سب چیزیں بیلنس ہو جائیں تو شاید پہلی بار پاکستانی ناظرین کو بھی ایک سپر نیچرل ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا جس پر وہ واقعی فخر کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری یونیورسٹی واقعی اس طرح کا رسک لے گی یا پھر صرف خواہش ہی کرتے رہ جائے گے کہ کاش پاکستان میں بھی ناگن جیسا کوئی بڑا اور شاندار ڈرامہ بنے۔ آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔